السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آج صدر مملکت آصف علی زرداری سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف کمیٹی نے ملاقات کی ہے اور ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کو اس کی جڑ سے ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی پالیٹکس کیا ہو رہی ہے باہر کی تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن PTI کے اندر کیا ہو رہا ہے. خبر ہے کہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو فوکل پرسن لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اندر کیا کچھ چل رہا ہے، اس پر بات کریں گے. جبکہ تیسرا موضوع ہمارا ہوگا کہ آج پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز کو خطوط جو ہیں وہ لکھے گئے. یہ خطوط جو دھمکی آمیز خطوط ہے، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو آئے، پھر سپریم کورٹ کے آئے، پھر لاہور رجسٹری میں، اور پھر ادھر ادھر، اور اب یہ ایک تیسری لہر آئی ہے. اور جو پہلے خطوط آئے تھے ان کے اوپر تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. تو ان سب موضوعات پر بات کریں گے، لیکن بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا لیں. ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہوں گے میرے کولیگ، میرے دوست ایاز اکبر یوسف زئی. تو ایاز اکبر یوسف زئی صاحب، یہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کا یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ویورز AQS کے تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم. قیوم صاحب، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب، یا جس کو بانی PTI بھی آج کل ہم کو کہتے ہیں، نہیں پورا آپ نام لیں، یہاں پہ کوئی اچھا، سینسرشپ نہیں ہے. عمران خان صاحب اب وہ تو جیل میں ہیں. جیل میں جب تھے تو جو ان کی کچن کیبنٹ تھی یا ان کے جو قریبی رفقا تھے، اور جب کریک ڈاؤن ہوا تو سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے. جب انڈر گراؤنڈ ہوئے تو PTI بالکل جو ہے نا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. اس ٹائم پہ 2 لوگ جو ہیں وہ ہیرو بن کے سامنے آئے. ایک کا نام ہے شیر افضل مروت اور ایک کا نام ہے عمیر نیازی. یہ دونوں وکیل ہیں. عمیر نیازی عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، بیرسٹر بالکل یہ وہی عمیر نیازی ہے نا جو انہوں نے ROs کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں آیا تو اس کے بعد غائب ہو گئے. کنٹمپٹ کا نوٹس بھی بھیجا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کے بعد سے وہ بھی نہیں آئے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ایک ان کا تعلق بھی جوڈیشری سے تھا. پھر وہ جوڈیشری سے تو مطلب پہلے سول جج تھے، میں وہی جوڈیشری کہہ لینا اس کو، ہاں، لیکن پھر اس کے بعد ہاں مطلب عدلیہ سے تھا. میں جوڈیشری کی جگہ ماتحت عدلیہ سے تھا. اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. پھر وہ یہاں پر اسلام آباد میں انہوں نے وکالت شروع کی. میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں. میں بھی ان کو بہت پرانا ہاں، جانتا تو ہوں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بٹ اینی وے وہ ہیرو بن کے سامنے آئے. ایک نیریٹو یہ وہ، اور ایک ان کی بڑا ایک جو ان کا جملہ وڑ گیا والا جو ہے نا، اس کے اوپر وہ ہیرو بن گئے. بدقسمتی بھی ہے ہمارے لیے کہ آج کل ہمارے لیڈرز کا یہ ویژن ہے. سر مسئلہ یہ ہوا ہے قیوم صاحب کہ جب تک عمران خان صاحب کی جو کچن کیبنٹ کے لوگ تھے، لائک عمر ایوب، شبلی فراز، اس قسم کے جو پرانے لوگ تھے، یہ جب غائب تھے، فواد چودھری تو خیر سائڈ پہ ہی ہیں، یہ لوگ جب تک غائب تھے تو ان لوگوں نے راج کیا. بیرسٹر گوہر نے، مروت نے، عمیر نیازی نے، جو نئے نئے آپ کو پنجوتا صاحب بعد میں آ گئے. تو ان کا تو طوطی بولتا رہا. آپ نے دیکھا گوہر صاحب جو ہے مفت میں چیئرمین بھی بن گئے بیچ میں PTI کے. تو ان کا جو ہے نا وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ بڑی زبردست قسم کی بلیسنگز ہوگی. لیکن جب یہ گورنمنٹ بن گئی، یہ وہ دور ہے جہاں پہ جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اندر ہو گئے، اور جو ان کے وکیل تھے وہ سیاسی لیڈر بن گئے اور الیکٹ ہو کے آگے پارلیمنٹ کے. جی میں نے وکیلوں کو آگے رکھوں گا. خیر اینی وے اس میں مروت صاحب جو ہے وہ MNA بھی بن گئے. اور میں آپ کو بتاؤں آئی کین بیٹ کہ مروت صاحب ویسے الیکشن لڑے تو یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے. تو یہ وہ دور تھا یا وہ ایک سیلاب تھا جس میں سارے نہان ہو کے باہر نکل آئے. تو اس تفصیل میں کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب جو پہلے انفارمیشن منسٹر سابق تھے، سینیٹر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بھی تھے، سینیٹر بھی تھے. تو یہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف تھے. جب نعیم الحق صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر شبلی فراز صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنا چیف آف سٹاف بنایا. تو جو چیف آف سٹاف تھے تو وہ کیونکہ چیف آف سٹاف مطلب ان کی جو ڈیوٹی تھی، کیونکہ میں نے 8-10 سال PTI کو، تو وہ سارے عمران خان صاحب کا اسکیجول کیا کرنا، یہ میں بتانا بھول گیا کہ آپ کم از کم بہت طویل عرصے سے پاکستان تحریک انصاف جی 8 سال سے میں، پھر آپ نے پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کو بھی کور کیا. میں وہ آخری جرنلسٹ ہوں جو ان کے ساتھ ماسکو بھی گیا تھا، ان کا آخری دورہ تھا، تو آئی واز دیئر. تو میں خان صاحب کے بڑے قریب بھی رہا ہوں. میں ان کے ساتھ میں نے بہت کلوزلی کام کیا، اپارٹ فرام جیو اور ان چیزوں سے بھی. میں جب
پہلے خیبر ٹی وی میں تھا تب بھی میں خان صاحب سے ملتا تھا, ان کی انٹرویوز کرتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب 2013 کا الیکشن تھا تو عمران خان صاحب کا پہلا ٹی وی انٹرویو بھی الیکشن کمپین کا میں نے سٹارٹ لیا تھا خیبر ٹی وی کے لیے پشاور میں, حیات آباد میں, یہ عاطف خان کے گھر میں. تو ہوا یہ ہے قیوم صاحب کہ یہ جب شبلی صاحب باہر آئے, منظر عام پر آئے, تو پتہ چلا کہ یہ تو ساری چیزیں ہائی جیک ہو چکی ہیں. اس کے بعد شبلی صاحب اپنے ایکٹیو ہوئے, انہوں نے جو اپنے لائک مائنڈیڈ لوگ تھے, عمر ایوب صاحب جو ان کے سب پرانے تھے, ان کو ایکٹیو کیا. ایکٹیو کرنے کے بعد انہوں نے پھر کور کمیٹی کا, یہ خبر کہاں سے نکلی لاسٹ جو ان کی, یہ تو کل جمعہ گزرا, کون سی خبر, یہ ان کو نکالا پھٹا کیا ہوا. یہ کور کمیٹی کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے, میں اگر غلط نہ ہوں تو لاسٹ فرائیڈے کو ہوئی تھی. ایک تو آج فرائیڈے ہے نا, لاسٹ فرائیڈے کو ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, جس کے اوپر بڑا ہی شبلی بڑے کھل کے بولے کہ یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ فوکل پرسن ہے. میں اب شیخ رضا مروت کو کہوں گا کہ مجھے خان صاحب سے ملواؤ, یہ ہوتا کون ہے. بڑی تلخ قسم کی گفتگو اس کے اندر ہوئی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ عمران خان صاحب سے انہوں نے ٹائم لیا ملنے کے لیے. تو جب یہ خان صاحب کے پاس گئے ملنے کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ سر یہ تو ساری چیزیں ہائی جیک ہو چکی ہیں, وہ ادھر ریلیاں کرتا پھر رہا ہے پشاور میں. وہ ہیرو مزے کے ہوتا ہے, وہ پشاور میں ریلی آپ کو یاد ہے, اس میں 3 بائک تھے, ایک شیر افضل مروت کے پاس تھا, ایک گور کے پاس تھا, ایک فیصل جاوید کے پاس ہے. ایک ریلی میں 3 گاڑیوں میں 3 بندے لگے ہوئے, کسی کو سمجھ نہیں ہو گی رہا. تو وہ بڑی چیزیں جو ہے نا وہ بیس مینیج ہو رہی تھی. تو شبلی صاحب نے کہا کہ خان صاحب اس طرح نہیں ہوتا. تو بہرحال سنتے ہیں ان کو, شبلی صاحب کو, خان صاحب جو تھے, تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا. جو لاسٹ ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے پھر عمیر خان نیازی اور شیر افضل مروت کو اس فوکل پرسن کی لسٹ سے باہر نکال دیا. اچھا, فوکل پرسن کی لسٹ ہے کیا بیسکلی؟ فوکل پرسن کون ہے ایکچولی تو وہ ہے نا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے بعد کہ جیل میں کون کون ملے گا, کب ملے گا, کوارڈینیشن کون کرے گا جیل حکام کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ پھر باقاعدہ طور پر کر ہم نے ہی یہ خبر جیو پہ دی کہ ہم نے وہ لیٹر بھیجا چلایا کہ جس میں جیل کے جو جیلر تھا سپرنٹینڈنٹ جیل, اس نے ایک لیٹر لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, رجسٹرار کو, کہ خان صاحب نے, یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے, یہ 5 نام جس میں بیرسٹر گوہر ہے, عمر ایوب ہے, شبلی فراز ہے, انتظار حسین پنجوتا ہے اور بیرسٹر علی ظفر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپرووڈ ہیں چیئرمین بانی پی ٹی آئی کی طرف سے. اب یہ ہی فوکل پرسن ہوں گے. تو وہ لیٹر بھی ہم نے حاصل کیا, اس میں بھی لکھا, اس میں عمیر خان نیازی کو بھی فارغ کر دیا اور شیر افضل مروت کو بھی فارغ کر دیا. پھر کل کی ڈیٹ میں عمر ایوب صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں یہ 5 نام ہی ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب جو لائک مائنڈیڈ ہمارے دوست ہیں, نادان دوست, ان سے زبردستی یہ خبریں چلواتے رہے کہ جی مجھے نکالا نہیں ہے, مجھے جب تک خان صاحب نہیں نکالیں گے. شیر افضل مروت صاحب اس کور کمیٹی میٹنگ کے بعد عمران خان صاحب سے مل ہی نہیں سکے. ہی ٹرائیڈ, اس نے کوشش بڑی کی ملنے کی, بٹ اس کو ایکسیس نہیں ملی, ککڈ آؤٹ. کیونکہ تاثر یہ ہے کہ صاحب کہ اس نے پارٹی ہائی جیک کر لی تھی. اچھا, ہاں جی, تاثر یہ ہے. میری جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ بھی کیا معاملہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کو یہ فیڈ بیک جاری ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے ہی وانٹس ٹو بیکم دا, مطلب he is becoming popular, ہاں, اور نہیں وہ سمجھتا ہے کہ چیئرمین مجھے ہونا چاہیے. اس نے اپنے قریبی لوگوں کو کہا بھی ہے کہ یار یہ بیرسٹر گور شور یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی ایک دوسرے پر ایگزیکٹلی, اور کچھ فائنینشیل وہ بھی, اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. تو ان کے اوپر الزامات بھی تھے کہ اپنے نہیں پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے, بیان بازی کی تھی ایگزیکٹلی کہ جی پیسے اس نے لیے 3 کروڑ یہ وہ آگے پیچھے. خیر کہنے کا مقصد یہ کہ عمیر نیازی جو کہ اس دن کے بعد خاموش ہے, کوئی اتا پتہ نہیں وہ ہے کہاں, اسلام آباد میں ہے, کراچی چلا گیا ہے, میاں والی چلا گیا ہے, کہاں چلا گیا ہے. بٹ شیر افضل مروت جو ہے وہ نہیں چپ کر رہا. اچھا خالی یہ نہیں ہے کہ سب, شیر افضل مروت صاحب نے اپنا پیرلل اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. یہ جو وڑ گیا یہ ہے وہ سارا, یہ انہوں نے وہاں سے اس کو اسپانسر کیا ہے. اچھا, یہ اس یوٹیوبر کے پروگرام کو اٹھایا اور ان کی اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے. پھر خان صاحب نے ان کو میسج بھجوایا ہے کہ آپ امیڈیٹلی اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو بند کریں, اور آپ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کو استعمال کریں. تو آپ دیکھ لیں انڈیکیشن کیا ہے کہ وہ اس نے اپنی ٹیم بنا لی, وہ خود جلسے لیڈ کر رہا ہے, وہ کبھی کراچی پہنچا ہوا. تو سب کو یہ لگ رہا تھا یہ وہ خطرہ ہے جو کہ ریحام خان سے عمران خان صاحب کو ہوا تھا. ٹھیک ہے, کہ وہ بھی ریحام خان بھی یہ کر رہی تھی کہ ہری پور میں سائمنٹیلیس نے اسے 3 جلسے کیے. تو یہ اللہ جنت نصیب کرے, مغفرت کرے, نعیم الحق صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا خان صاحب یہ تو کام اور طرف جا رہا ہے. تو اس کے بعد کیونکہ آئی واز ویری مچ دیئر, میں تو ریحام خان کے ساتھ تھا, تو کسی متبادل قیادت سو لہٰذا اس سے پہلے ہی انہوں نے ادھر ہی اس کو ہاں کچل دو, ختم کر دو.
تو عمیر نیازی اینڈ شیر افضل مظفر از نو مور. اور وہ اب آپ کو دن بدن نظر آئے گا کہ یہ بالکل کارنر ہوتے جائیں گے مزید بھی, کیونکہ شبلی نے اب ٹیک اوور کر لیا ہے. شبلی آپ کو پتہ ہے ان کا ٹرسٹ وردی آدمی ہے, وہ انڈر گراؤنڈ تھا, آپ کو پتہ ہے اس کے ایف آئی آر اس کے اوپر ہوئی تھی. نا وہ اب ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ پارٹی کی جو قیادت ہے اب آستہ آستہ عمر ایوب اور شبلی فراز اٹھا لیں گے. بیرسٹر گور صاحب معذرت کے ساتھ وہ بھی ایک ڈمی چیئرمین ہے, ان بیچارے کو کچھ نہیں پتہ بھی ہو کی رہا ہے. چلیں اب آ جاتے ہیں ہم اس طرف کہ یہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو وہ خطوط ملے صفوف والے, وہ پہلے وہ کیا تھی شمیم, ہاں پہلے نہیں ریشم تھی, اس کے بعد دلشاد سم تھنگ, ہاں پھر ایک اور نام, اس کے بعد پھر ایک اور نام جی. لیکن اس میں جو خط تھا اس میں کوئی ناموس سے تحریک پاکستان کے طرف سے جو ہے نا وہ جی. تو اب یہ جو خطوط ہیں آج پھر کچھ آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ کچھ ججز کو پھر آج خطوط ملیں, اور اس میں کیا انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے؟ آپ اسلام آباد پولیس کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کرائم کی خبریں بھی آپ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ سب ایک تو آپ کو جیسے معلوم ہے, سب کو پتہ ہوگا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو لیٹر ملا, ان کے اسٹاف نے کھولا. ایک جو اجاز صاحب ہے, کیا نام ہے, جو بھی ہے, ہاں, ان کے اسٹاف نے کمپلین بھی کی کہ جب میں نے پاؤڈر کھولا تو میری آنکھوں میں مجھے جلن محسوس ہوئی. وہ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ پھر انہوں نے بلایا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اسلام آباد پولیس کے حکام کو, ڈی اے جی آپریشن کے ایس ایس پی سی ٹی ڈی حمزہ ہمایوں وہ گئے, انہوں نے پھر ساری بات چیت کی. خیر وہ بڑا آپ کو پتہ ہی ہوگا بڑے سخت قسم کا رویہ تھا چیف جسٹس صاحب کا کہ آپ لوگوں کے منہ سونگتے پھرتے ہیں, ناکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو لوٹتے ہیں, آپ سے آپ کا کام نہیں ہوتا. جس پر شہزاد بخاری صاحب جو ڈی آئی جی آپریشن ہے, کیونکہ اس وقت آئی جی اسلام آباد ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ پتہ ہے کہ لمبی وہ ایک نئی اسٹوری ہے, ہاں وہ کٹا اگر آپ کہیں گے تو اس پہ ہم بہت اچھی بات بھی کر سکتے ہیں. ہاں نہیں تو کرتے ہیں نا, کیا ہے اس میں, کیا ہے تو وہ اس کے بعد میرے خیال میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد کیوں نہیں ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. تو وہ پھر جب پیش ہوئے تو قصہ مختصر یہ کہ اس پہ ایک ایف آئی آر ہوگی. ایف آئی آر ہوگی تو تمام جتنے بھی ثبوت تھے یا جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے ٹیک اوور کر کے سی ٹی ڈی نے ایف آئی آر دے دی اور انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی. سائملٹینیسلی خبر ہم نے دی کہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کو بھی یہ بشمول چیف جسٹس صاحب یہ خط ملا ہے. وہ جب یہ رپٹ شپٹ پڑا تو انہوں نے پھر رجسٹرار سپریم کورٹ کے ساتھ میٹنگ کی, خاتون جو ہیں ڈی آئی جی جی انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے سارے وہ چیزیں ان کے ہینڈ اوور کی, اور پھر آر اینڈ آئی کی برانچ کا جو وہاں پہ ہیڈ ہے اس کی مدعیت میں سی ٹی ڈی نے پرچہ دے دیا. اس پہ انویسٹیگیشن جاری تھی. وہ ہم نے آپ کو پتہ اپنے ٹی وی چینل کے اوپر یہ جو اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ پاؤڈر ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہمیں شیئر فاصل ہے ہمارے چینل کو. میں نے وہ خبر بریک کی کہ وہ ارسینک ہے اور سنکیا جس کو کہتے ہیں, یہ کیمیکل ہے. اس کی فرانزک رپورٹ جب آئی تو آپ کی ویورز کو بتاتا جاؤں کہ یہ اس کی جو مقدار تھی وہ سنکیا کی یا ارسینک کی جو اس پاؤڈر کی مقدار تھی وہ 10 to 12% تھی, 10 سے 12%. اگر یہ اس کا فرینزک ہو گیا مکمل ہی ہم نے رات جی یہ کیمیکل کیا ہے اس کے ساتھ کچھ سامنے آ گیا. یہ اگر 70% ہو نا تو پھر یہ آپ کے اعصاب کو ختم کر دیتا ہے بالکل. آپ جیسے اس کو سونگیں گے نا تو آپ کے پھیپڑوں میں آپ کے ناک سے خون آنا شروع ہو جائے گا, آپ کی سانس بند ہو جائے گی. تو آپ مطلب کبھی امکان ہے کہ آپ سروائیو نہ کر سکیں. یہ بڑا خطرناک کیمیکل ہوتا ہے رسائنک. تو یہ شکر بھی کر الحمدللہ, کیونکہ چلے ججز کے پاس یہ لیٹر نہیں پہنچے لیکن ان کا سٹاف بھی تو ہمارے لوگ بھائی ہیں نا, تو بچت ہوگی وہ ساری, وہ نہیں ہوا. تو اس کے اوپر جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی تو ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ یہ خط آئے کہاں سے. تو ہم نے یہ اسٹوری بریک کی کہ خط آئے ہیں سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے. یہ ایک ہی تمام خط جو قیوم صاحب 8 وہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ والے, وہی سیم لیٹر 5 وہ چیف جسٹس سمیت جو خط تھے وہ یہ تمام ایک ہی ڈاکخانے سے بک ہوئے تھے. اسی ایک ہی ڈاکخانے کے کسی لیٹر باکس میں یا ڈفرینٹ لیٹر باکس میں لیٹر ڈالے. اسٹوری کہانی میں ہی ختم ہو گئی بس, نہیں اس سے آگے بڑھی کہ نہیں جا رہی ہے, اسی کی طرف میں آ رہا ہوں. تو اس پہ انویسٹیگیشن کیا ہوئی کہ ایک تو کیمیکل کا رزلٹ آ گیا, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہے کیا تھا. دوسرا اب بدقسمتی یہ تھی کہ جو لیٹر باکسز ہیں اس کے پاس جو کیمراز یہ وہ بیشتر خراب ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لوگوں کو ابھی بھی سینس نہیں آ رہی ہے, اپنے کیمرے انہوں نے خراب رکھے ہوئے ہیں. کچھ کیمرے جو ہیں وہ لکیلی ان کو اسلام آباد پولیس کو ٹھیک ملے ہیں, تو اس میں سے کچھ مشکوک لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کے لیے انہوں نے فیشل ریکگنیشن کے لیے نادرا کو وہ ویڈیوز بھجوائی ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. اور یہ جو جیو فینسنگ وغیرہ ہوتی ہے, جیو فینسنگ کی بھی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ جیو فینسنگ وہ ایسے ہے کہ اس میں اب آپ کو پتہ نہیں کہ کب یہ لیٹر باکس میں گیا,
ایسا ہوتا ہے آپ کو پتا نا ان ڈاکخانوں کے جو ہوتے ہیں یہ ایک ہفتے میں ایک دن کھلتی ہے ڈاک, پتہ ہے, یہ ہفتے میں 2 دن کھلتی ہے. نہیں لیکن پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ 2 شفٹیں ہوتی تھی کہ ایک 12 یا 3 بجے کے بعد اور نہیں ایک نہیں, صبح یہ 11 آپ کو پتہ ہے ڈاکخانے پھر جو ہے اس نا, کے بعد جو ہے نا ہاں یہ جو باکسز ہوتے ہیں ان کے ہفتے میں 2 یا 3 دن ہوتے ہیں کہ یہ ایک شاید منگل کو اٹھاتے ہیں, پھر دوسری شاید جمعرات کو اٹھاتے ہیں, اس طرح کچھ ہے. اب یہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا کہ یہ کب ڈالے گی. پھر وہاں پہ جو قریب دکانیں ہیں, ٹھیلوں والے ہیں, ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. بٹ یہ بڑا ایک چیلنج ہے سر, یہ ایک ریئل چیلنج ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, جو کہ پاسبل مجھے شاید ہو سکتا ہے, میں اتنا ہوپ فل نہیں ہوں. تو پولیس نے, لا انفورسنگ ایجنسیز نے جج صاحبان کو کوئی گائیڈ لائنز بتائیں کہ جی آئندہ کیا کریں آپ سیکیورٹی کے حوالے سے؟ اس کے اوپر جو پاکستان پوسٹ نے ایک لیٹر آج جاری کیا ہے, ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جو جتنے بھی لیٹر بک ہوں گے اس کو چیک کیا جائے گا جو ہائی پروفائل لوگوں کے ہوں گے. لائک اگر میں لیٹر لکھ رہا ہوں محترم جناب چیف جسٹس صاحب, تو جو بک کرنے والا آدمی ہوگا وہ اس کو پہلے دیکھے گا کہ اس لیٹر کے اندر کیا ہے, اگر ضرورت سمجھے تو وہ کھلوا بھی لے, ادروائز اپنے لیکن لیٹر باکس لگا وہ تو اگلا جائے گا, لیٹر باکس ڈالا تو ڈال دے, تو اس کے بعد وہ وہاں پر جب سارٹنگ والا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو چیک کرے گا پہلے وہیں اسی جگہ پہ جب یہ جا رہا ہے. مطلب آپ لیٹر باکس کے اندر لیٹر ڈال دیں, وہ تو ہوتا ہی ہے کہ ماس سوائے جو آپ کی آفیشیل جو ہے جو خط و خطابت ہوتی ہے وہ بھی کھل کے جج صاحبان کے سامنے تو وہ فائل میں اور اس میں لگ کے پھر جاتا ہے. جی ایسے ہی پہلے وہ ہاں اوبیسلی اس کی سارٹنگ اور سب کچھ ہوتا ہے. تو ابھی یہ انویسٹیگیشن جاری تھی, جو آج اس میں بریک تھرو تو آپ نہیں کہہ سکتے, اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ جو عرفان سعادت صاحب ہیں شاید, ہاں ٹھیک ہے, عائشہ ملک صاحبہ ہیں, منیب اختر صاحب ہیں, محمد علی مظہر صاحب ہیں, اور ایک اور جج صاحب ہیں, ان کا نام جو ہے یہ 5 حسن اظہر رضوی. ہاں حسن اظہر رضوی سر. تو یہ نا آج ان کے بھی نام کے لیٹر جو ہیں سپریم کورٹ سٹاف نے آج ان کے CTD کو دے دیے ہیں. اچھا وہ مزید آئے ہیں. اب یہ ہو گئے 8 وہ اور 10 یہ, تو یہ ٹوٹل ہو گئے 18 لیٹر. میں ابھی اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. تو یہ 18 لیٹر جو ہیں CTDs کے اوپر کام کر رہا ہے. اور CTD حکام سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرن ایک لاہور ہی میں ہے. تو شاید پکڑے گئے تھے نا وہ جس رجسٹرڈ کوریئر سروس سے آئے تھے, جی تو وہ کوریئر والے کو شاید اریسٹ کیا تھا کہ کون وہ تو دیکھیں وہ تو احمد فراز کی جو ابھی بھی کئی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کئی لوگوں کو CTD یہاں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. بٹ اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ لیٹر کون دے کے آیا تھا. یہ اٹ ول ٹیک ٹائم. میری آج بھی ان سے ڈیٹیل بات ہوئی, وہ کہتے ہیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, آئیڈینٹیفائی ہونا بھی بڑا مشکل ہے. تو دیکھیں نا ایکسپرٹیز تو پھر یہی ہے نا, کل کو کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوگا تو پھر اس پہ کام, لیکن دیکھیں ایسے کبھی ہوا نہیں نا. اچھا تو کیا آئی جی کے چکر اس پہ کیا چل رہا ہے؟ یہ ہے کہ جی جو آئی جی اسلام آباد کی تقرری کے اوپر کیا اختلاف ہے؟ وہ جو پہلے محسن نقوی اور ادھر تھا, پھر ایگریمنٹ ہو گیا کہ سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی کا لگے گا, آئی جی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا ہوگا. لیکن محسن نقوی صاحب نے ایک ایسا نام لیا جس کو پنجاب حکومت نے ریلیز نہیں کیا. دیکھیں سٹوری یہ ہے کہ جب اکبر ناصر صاحب یہاں پر بڑے بلو آئٹ تھے اس وقت PDM گورنمنٹ کے بھی, یہ وہ اکبر ناصر صاحب ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی ہیلپ کی تھی جب ان کے اوپر وہ ہیروئن ڈالی گئی تھی, تو کوئی فوٹیج وغیرہ انہوں نے ارینج کر کے دی تھی. نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کیونکہ اس وقت میں IT اور ٹیکنالوجی کے وہ تھے, اور اس کے اندر جو انہوں نے کیمراز لگائے ہوئے تھے اور ساری فوٹیجز وغیرہ تھی وہ اس میں معاونت ہوئی تھی ان کی. مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے جو فیکٹس جو ہے وہ سامنے آ گئے, وہ الزامات جو تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے. تو یہ ان کے ایک احسان تو تھا نا ان کے اوپر, کیونکہ اس وقت گورنمنٹ جو تھی نا وہ 3 سال رہے ہیں یار, وہ اس سے پہلے نہ کریں نا. نہیں PTI کی دیکھیں نا, PTI کی گورنمنٹ تھی نا سر, اس میں پھر معاونت یا ہیلپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو آپ کو اس ٹائم پہ ہیلپ کرتا ہے پھر آپ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. وہ پھر IG آئے, اکبر ناصر صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ تو PTI کے دور میں ہو گئی تھی نا. نہیں ہاں اس وقت PTI کے دور میں بیٹھے تھے, بٹ PTI کے دور میں بھی انہوں نے رانا ثناء اللہ کو ہیلپ کیا تھا. میرا پوائنٹ سمجھے نا, کہ ان کے اوپر جب ہیروئن والا کیس بنا تھا تو اس وقت کوئی فوٹیجز وغیرہ انہوں نے ارینج کر کے ان کو دی تھی, جو ریکارڈ میں دیکھ کے ان کی بیل ہو گئی تھی کہ اس کی ٹائمنگ کے اتنے بجے یہاں سے نکلے, تو وہاں سے تو کیمرہ نظر وہ گاڑی وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. جو انہوں نے جو اسٹوری بورڈ بنایا تھا کہ اتنے بجے یہاں سے نکلے, ہمیں اطلاع کیسے ملی, وہ اسٹوری بورڈ اس فوٹیج سے ٹوٹ گیا. اچھا آگے چلے نا. اچھا میں اس پہ بتا, وہ خیر اوبلائج ہوئے, وہ پھر یہاں IG رہے, PDM گورنمنٹ 16 مہینے وہ گزارے, پھر انہوں نے کیئر ٹیکر, تو وہ پھر کچھ ہمارے بھائی لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات ہو گئے, وہ پھر نہیں ہلے. یہاں پر انہوں نے بیڑا غرق کیا, یہاں پر انہوں نے, میں کیا بتاؤں, یو نیم اٹ مطلب نہیں یہ تو اب آپ جو ہے نا نہیں کرائم کی ریش میں اس میں نہیں آ رہا. پولیس کی یہاں پہ تو دوسرا ورژن بھی ہے نا کہ جو شاید آج کل جو SSP آپریشنز ہیں ان کی اور ان کی نہیں بھی بنتی تھی. نہیں وہ چکر نہیں ہے. SSP آپریشن تو پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے, وہی ہے.
مسئلہ یہ نہیں، بننے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کرائم عروج پہ تھا، عروج پہ. آپ کو پتہ ہے اعزاز سید کا موبائل بھی یہاں سے چھینا گیا دفتر کے سامنے سے. اکبر ناصر صاحب ہاں کئی وارداتیں ہوئی تھیں جی، بہت زیادہ اسنیچنگ وارداتیں، چوری ڈکیتی بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کا انٹرسٹ اور تھا، وہ اور طریقے سے جا رہے تھے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اس چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ پھر محسن نقوی صاحب آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ پہلے جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو سیکٹری انٹیریئر لایا جائے، عثمان انور صاحب ڈاکٹر کو، عثمان، لیکن ہی ریفیوزڈ بیکاز ان کی مریم کے ساتھ ٹھیک بن گئی تو مریم کے ساتھ ان کی گپ شپ ہوئی ہوگی. مطلب انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بن گئی. پھر انہوں نے کہا کہ سیکٹری داخلہ کو لے کے آتے ہیں. ایک اور صاحب تھے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے تھے، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کو بھی پھر مریم نے ریلیز نہیں کیا. پھر آئی جی کون ہوگا؟ پھر علی ناصر رضوی صاحب کا نام نکلا جو اس وقت ڈی آئی جی آپریشن ہے لاہور میں. یہ وہی ہیں جن کی دھرنے میں ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، 9 مئی میں جب وہ ایگزیکیوٹ کروانے گئے تھے، 9 مئی والا واقعہ جو تھا. ہاں، اس میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہونے والی. نہیں ایک وہ تھے نا جو نہیں وہ تو عمر یہ شہزاد بخاری صاحب تھے، یہ دوسرے ہیں. یہ شہزاد بخاری صاحب گئے تھے ایگزیکیوٹ کرانا، تو ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی وہاں پہ اسلام آباد سے جب گئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے. یہ وہ ہیں جن کی آنکھ پہ 9 مئی میں پتھر لگ گیا تھا، تو کافی زیادہ ہاسپٹلائز رہے ہیں. ان کی آنکھ اب آئی ڈونٹ نو کیا سچویشن ہے. آنکھ تو ان کی بظاہر ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن مجھے کسی نے کہا تھا کہ شاید ان کی آنکھ بڑی ڈیمیج ہوئی ہے، شاید اس پہ نظر شاید صحیح بھی نہیں آ رہا. تو ڈی آئی جی آپریشن جب ان کو پتہ چلا مریم کو کہ جی اس کو عثمان انور صاحب نے کہا اس کو ریلیز کرنا ہے، تو مریم نے کہا ہے میرے سورسز کے مطابق، اس نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، سی ایم جی. انہوں نے اس پہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ برہمی کا اظہار کیا کہ میری نالج کے بغیر میرے سٹاف کو کیسے یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ کچھ سرد لڑائی ایک ہفتہ جاری رہی. اس کے بعد ذرائع نے کہا کہ مریم ریفیوزڈ، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب 1 ہفتہ سے 1.5 ہفتہ منظر عام سے غائب رہے. نہ وہ پی سی بی میں نظر آئے اور نہ یہاں اسلام آباد میں نظر آئے. صرف ایک وہ چائنیز ایمبیسی کی، اس کے بعد خاموشی. ان کو بھی یہ بات بری لگی ہے، اور یہ بہت بڑی پھر وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی نام جی کافی چیزیں جی اس میں آئی ہیں. تو بات قصہ مختصر یہ کہ اس کمیٹی میں بھی وہ نہیں ہے. تو چیزیں جو ہیں نا وہ اتنی آسان نہیں ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ محسن نقوی صاحب بہت قریبی ان کے ساتھی ہیں جو ان کو شاید، لیکن یہاں پر پولیٹیکل گورنمنٹ جس کے پاس پین ہوتا ہے نا، پین اختیار اسی کا ہوتا ہے، بھلے وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو. اور اگر وہ پین استعمال کرنے والا بندہ تھوڑا سا تگڑا بھی ہو، یا اس کو پتہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی ایسا تگڑا بندہ کھڑا ہے، تو پھر وہ اپنے پین کا استعمال کرنا جانتے ہو. تو پھر وہ پین ایسے استعمال ہوتا ہے کہ یہ 1.5 ہفتہ ہو گیا تو کون آ رہے ہیں؟ نہیں ابھی 3 نام انہوں نے شاید کر رہے ہیں. ایک کوئی سرفراز فلکی صاحب ہیں، ایک رانا سلیم صاحب ہیں، اور ایک تیسرے کوئی سرفراز صاحب ہیں. ان تینوں کے نام جو ہیں چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سمری گئی نہیں ہے رائٹنگ میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خطوط کی تفتیش کا کوئی بڑا بریک تھرو لگ رہا ہے. بریک تھرو، اچھا میں اس میں جو بات آ رہا تھا کریم صاحب، ابھی جو آپ کے پروگرام کی میں بریک کر دیتا ہوں یہ خبر کہ جو یہ سنکیا یا جو ارسینک کا جو ڈیلر ہے نا، جہاں سے یہ ملتی ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے کہ اتنی کوانٹٹی میں. اوبیسلی 18 لیٹر یہ ہو گئے، کچھ لاہور سے بھی ہیں. تو میں 100% شیور ہوں ایز پر مائی انویسٹیگیشن کہ یہ ایک ہی جگہ سے سارا انیشیٹ ہو رہا ہے، ایک ہی پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، کون خرید کے لے کے گیا؟ کیونکہ یہ اس کا لائسنس ہوتا ہے، اس کا ایگزیکٹلی یہ کیمیکل زہریلا کیمیکل ہے. تو یہ اس کے اوپر ابھی کریک ڈاؤن ہو گیا. یہ کیمسٹ بھی انہوں نے انڈر انویسٹیگیشن رکھے ہوئے اس علاقے کے. پھر جو پیچھے سے را مٹیریل آ رہا ہے ان کو بھی سی ٹی ڈی نے انویسٹیگیٹ. تو مجھے جو کریم صاحب لگ رہا ہے نا کہ جو ایک کلو ہے کہ جہاں سے یہ اس بندے کو پکڑ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو اس کے ڈیلر ہیں کہ کتنا. دیکھیں یہ نارملی تو یوز نہیں ہوتا، میں نے آپ نے تو لینا نہیں ہے. تو جس نے یہ لیا ہے اس کوانٹٹی میں، اگر اس نے آدھا کلو بھی لیا ہے سارے پیکٹ میں ڈالنے کے لیے، یا اس نے میں کہتا ہوں جی کہ 700-800 گرام بھی لیا ہے، تو یہ عام آدمی نہیں لیتا. اوبیسلی جہاں سے جس بندے نے یہ بیچا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے کس نے لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلو ہے اسلام آباد پولیس کو. دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس اور تفتیشی اور تحقیقاتی ادارے کہاں تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے. ایاز اکبر یوسف جی، آپ نے آج ہمارے ساتھ وقت دیا آپ نے ہمیں، اور بہت ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں انہوں نے بتائیں. بڑے باخبر صحافی اور رپورٹر ہیں، میرے تو کلیگ ہیں، اور ہم نے ان سے درخواست کی، یہ میچ کھیل رہے تھے اسلام آباد کلب کے اندر اور آگے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اعلان کے بعد